پی ٹی وی کے اندر اذان کا معاملہ، پی ٹی وی کے اندر کشمیر کا نقشے سے نکل جانا، پی ٹی وی کے اندر جو 9 بجے کا خبر نامہ ہے اس کا ادھر ادھر ہو جانا، یہ وہ غیر معمولی چیزیں ماضی کے اندر رہی ہیں. اور روٹین کے اندر پاکستان کو غلط لکھ دینا، اس کی املا بھی ٹھیک نہ ہونا، اردو ٹھیک نہ لکھی جانا، یہ پی ٹی وی تو ایک یقین کریں کہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن تھا جو ٹریننگ سینٹر تھا. رات توقیر ناصر تھے میرے ساتھ، وہ کہتے ہیں 40 سال یار میں نے اس پی ٹی وی کو دیے. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ پی ٹی وی کو تباہ برباد کر دیا. سید نور سے بات ہوئی، سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ پی ٹی وی کر کیا رہا ہے، یہ کن لوگوں کے سپرد کر دیا گیا ہے. جس سے بھی آپ بات کرتے ہیں لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ڈاکٹر نسرین پرویز کراچی سے، بہت بڑی ایک پڑھی لکھی خاتون ہے، سابق بیوروکریٹ ہیں، دانشور ہیں. وہ جو پی ٹی وی کی ہرارکی دیکھتی ہیں اور پی ٹی وی کی حالت دیکھتی ہیں تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میرے ملک کے اداروں کے اوپر یہ ہو کیا رہا ہے، یہ ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد کے اوپر ان اداروں کو تباہ برباد کیوں کیا جا رہا ہے. یقین کریں وہ رونا شروع کر دیتی ہیں آنسوؤں سے، کہتی ہیں کہ میرے ملک کے اداروں کو تباہ برباد کر دیا گیا ہے پی ٹی وی کے ساتھ ساتھ. جس طرح پی آئی اے کو کیا گیا، جس طرح کراچی سٹیل مل کو کیا گیا، جس طرح ریلوے کی تباہی ہوئی، جس طرح آئی پی پیز پہ ہو رہا ہے، جس طرح اب پی ٹی وی ایک ایسا ادارہ کہ جو پاکستان کا امیج پوری دنیا کو دکھا سکتا ہے، جو پاکستان کا سافٹ امیج دکھا سکتا ہے، جو رائٹ امیج پوری دنیا کو دکھا سکتا ہے، جو پاکستان کی اصل شکل لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہے، اس ادارے کے اندر سیاست اور اس ادارے کی تباہی اور اس ادارے کو لوٹنا اور اس ادارے کے اندر پری پلانڈ لوٹ مار، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہے. اور اب میں آتا ہوں اس طرف ناظرین کہ یہ 100 روپے کی جو صبری ہے جو ریجیکٹ ہو چکی ہے، اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے راشد خان صاحب اور ارشد خان صاحب ملتے جلتے نام ہیں، یہ اتنا زور لگا رہے ہیں. اب مختلف چینلز کے اوپر جانا شروع کر دیا ہے. ارشد خان صاحب چیئرمین صاحب نے سرکاری خرچے پہ کمپنی کی مشہوری چل رہی ہے اور مینج کیے جا رہے ہیں پروگرام، اور ترلے منتیں کی جا رہی ہیں کہ جو مجھے لیا جائے اور میرا موقف سنا جائے. اور وہاں پہ وہ پی ٹی وی جس کا پروفٹ تھا، پروفٹ کو 2019 میں ختم کر کے 20 میں خسارہ کی تسبیح اب پڑھی جا رہی ہے، اور خسارہ بھی اس قدر ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے لیے پروگراموں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. تو ابھی ایک کلپ دکھاتے ہیں جس میں ارشد خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں پی ٹی وی کے خسارے کے بارے میں، وہ آپ دیکھیے. اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں اور میں بتاؤں گا کہ جو 100 روپے کی سمری گئی تھی جس میں خسارے کا لمبا چوڑا سا نوٹ تھا، اس میں بنیادی طور پہ واردات تھی کیا، اور کیبنٹ ممبرز نے آگے سے پھر ریئیکٹ کیسے کیا اور سمری ریجیکٹ کیسے ہوئی، اور اس میں 21 ارب کا ایک نیا ٹیکس کا چونا اس قوم کو لگنے والا تھا جو بچا لیا گیا. اور اس میں احمد نواز سکھیرہ صاحب جیسے لوگ جو سیکٹری کیبنٹ ہیں ان کا بھی بڑا رول ہے. سمری ان کے پاس کئی دن تک پڑی رہی اور وہ خود بھی اس پہ کنونس نہیں تھے کہ عوام کو اس طرح کا ٹیکس لگایا جائے اور اتنا ظلم عوام کے اوپر کیا جائے. پہلے ہی عوام بیچاری ٹیکسوں میں مری ہوئی ہے، پھنسی ہوئی ہے، ٹیکسوں میں دبی ہوئی ہے، تو مزید ٹیکسز اس قوم کے اوپر ڈالے جائیں. لیکن یہ احساس تو ان کو ہوتا ہے جو میڈ ان پاکستانی بیوروکریٹس یا میڈ ان پاکستانی لیڈرز ہوتے ہیں، جن کی نیشنلٹیز باہر کی ہیں، جو باہر کے لوگ ہیں. وہ تو یہاں پہ بس اسی لیے آتے ہیں نا جی، پکنک منانے کے لیے، گورنمنٹ کرنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، دیہڑی لگانے کے لیے. اس کے بعد وہ اپنے وطن کو روانہ ہو جاتے ہیں. تو آج کل کی کیبنٹ میں، آج کل کی بیوروکریسی میں کچھ ایسے لوگوں کی بہت زیادہ زیادتی ہو گئی ہے، بہت زیادہ اضافہ ہو گیا کہ جو باہر، جن کے اصل ممالک کوئی اور ہیں، اصل حلف انہوں نے کہیں اور اٹھایا ہوا ہے، نوکری ادھر کر رہے ہیں، پیسے ادھر کما رہے ہیں، پروٹوکول ادھر لے رہے ہیں اور یہاں سے پیسے ویسے سمیٹ رہے ہیں. اور آنے والے وقت میں جب برا وقت آئے گا چپ کر کے ایک بریف کیس پکڑیں گے اور اکاؤنٹس کے ذریعے پیسے تو ظاہر باہر جا چکے ہوں گے پہلے، تو وہ لوگ باہر چلے جائیں گے اور ہم لوگ دیکھتے رہ جائیں گے کہ وہ پی ٹی وی جس نے بی بی سی بننا تھا وہ پی ٹی وی بھی نہیں رہا. یعنی کسی کے گھر میں ٹی وی سیٹ ہے یا نہیں ہے، وہ ان کو پیسے چاہیے اور وہ اس پیسے کے اوپر، بس میں یہ تو نہیں کہتا کہ مبینہ طور پہ ان کی ٹیم اور سارے لوگ عیاشیاں کریں، اور
ان کو پیسے چاہیے، یعنی بیل آؤٹ پیکیج چاہیے۔ اگر پی ٹی وی کو بیل آؤٹ پیکیج چاہیے اور ہر روز چاہیے تو پھر شالیمار نیٹ ورک کو کیوں نہیں چاہیے؟ وہاں پہ ایک شخص ہے، وہ کچھ عرصے پہلے سرکاری ایک افسر کو لگایا جاتا ہے اور وہ ساری چیزوں کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ پہلے وہی شالیمار نیٹ ورک تھا جو تباہ برباد ہوا تھا۔ پھر اے پی پی کو پیسے کیوں نہیں چاہیے؟ وہاں پہ بھی مختلف افراد تبدیل ہوئے اور ہر شخص کے تبدیل ہونے سے ادارہ بھی ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہا۔ اگر اچھا شخص آپ انتظامی طور پہ لگا دیتے ہیں جس کو انتظامی ایکسپیرینس ہے تو چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ پی ٹی وی ٹھیک نہیں ہوا، لیکن اس پہ کئی وزیر قربان کر دیے گئے، اور یہی تو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ وزیر کیوں قربان کیے جا رہے ہیں۔ پی ٹی وی ٹھیک نہیں ہو رہا، پی ٹی وی بی بی سی نہیں بن رہا، پی ٹی وی کی بجائے وہ پی ٹی وی پاکستان ٹیلی کارپوریشن بن چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود پی ٹی وی کے اوپر وزیر اور مشیر قربان کر دیے گئے، لیکن وہاں پہ جو مینجمنٹ ہے اس کو نہیں چھیڑا گیا۔ اس کی ایک وجہ اور جان لیتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر مشاہد اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ مشاہد اللہ صاحب کے آپ کمنٹ سن لیں کہ مشاہد اللہ صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے کچھ سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم پی ٹی وی میں لوگوں کو نکالیں گے، دوسری طرف جو آپ بورڈ میں لوگوں کو لا کے بٹھاتے ہیں وہ عمران خان کے بڑے قریبی کرونیز ہیں، اور ایک تو ان میں سے وہ ہے کہ جب بنی گالا کے پیسے دینے تھے تو جمائمہ نے جس شخص کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے بھیجوائے تھے اس کو بھی بورڈ کا ممبر بنا دیا گیا۔ دوسری ایک زہیر صاحب ہیں، وہ بھی بڑے خاص کرونی ہیں، بڑے پیسے شیسے خرچ کرتے ہیں، مختلف بڑی بڑی نیا ٹیل ان کا ہے شاید، اور اس طرح کے ان کو بھی بورڈ کا ممبر بنا دیا ہے۔ اور ان دونوں میں سے ایک صاحب ایسے ہیں جو اپنی کمپنیوں کو پی ٹی وی کے بہت سارے ٹھیکے دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے مشاہد اللہ کی گفتگو سنی، انہوں نے بڑے سنگین نوعیت کے الزامات لگائے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں اگر پرفارمنس کی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 9 بجے کے خبر نامے کو تبدیل کرنے کی بات ہو، املا غلط ٹکروں میں لکھی جائے، پاکستان کا نام غلط لکھا جائے، نقشے کو اوپر نیچے کر دیا جائے، کشمیر کو پاکستان کے نقشے سے نکال کے مقبوضہ کشمیر کو اس وقت انڈیا کا حصہ دکھا دیا جائے کہ جب وہاں پہ پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی محبت میں کشمیری بیچارے جانیں قربان کر رہے ہیں، مر رہے ہیں، وہاں پہ تباہ برباد ہو رہے ہیں، پورے کشمیر کے اندر کرفیو لگا ہوا ہے، وہاں پہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ ان حالات کے اندر وہاں پہ پی ٹی وی یہ رول پلے کرے؟ کیا یہ نیشنل نیریٹو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے؟ پی ٹی وی کا ادارہ اس لیے ہم نے بنایا تھا، ہم نے اس لیے جیبیں کاٹ کے وہاں پہ امپلائیز کو پیسے ہر مہینے یا ہر سال پینشن کی مد میں دیتے ہیں۔ پھر میں پوچھتا ہوں کہ اگر پی ٹی وی کے 22 اسٹوڈیوز بند پڑے ہوئے ہیں تو جو پروڈیوسرز ہیں، کنٹینٹ رائٹرز ہیں، جو وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں، وہ تنخواہ کس بات کی لے رہے ہیں؟ کام وہاں پہ دہلے کا نہیں ہو رہا۔ 2 سال کے اندر کوئی ایک پلاننگ سامنے نہیں آئی۔ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ 2 سال کی اس تباہی اور بربادی کے نتیجے میں یہ ساری صورتحال آخر ہوئی کیوں؟ یہ وہ بدقسمتی ہے جس کا مجھے آگے جا کے ذکر کرنا ہے کہ جب سمری کیبنٹ کے اندر بھیجی گئی، ارشد خان صاحب نے کہا کہ جی فیس کو 35 روپے سے بڑھا کر 100 روپے کر دیا جائے، اور ناظرین یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 100 روپے فیس کرنے سے 21 ارب روپے مزید انتظامیہ کو ملتے۔ اور یہ الگ بات ہے، میں اس بلیم گیم میں نہیں جانا چاہتا کہ جو وہاں کی یونین دعویٰ کر رہی ہے کہ 13 اکاؤنٹس کھلے ہوئے ہیں اور جو وابڈا سے پیسے آتے ہیں وہ کسی اکاؤنٹس میں چلے جاتے ہیں، کبھی کسی اکاؤنٹس میں چلے جاتے ہیں، اور اس کے فورینزک آڈٹ کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو جب کیبنٹ کے اندر یہ چیز گئی تو کیبنٹ کے اندر کئی ممبرز نے یہ کہا کہ ہمیں جگہ جگہ سے فونز آ رہے ہیں اور ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ پی ٹی وی کو روز پیسے دینے پڑتے ہیں اور پی ٹی وی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ باقی 138 کے لگ بھگ جو چینلز ہیں وہ 110 ارب روپے سے چل رہے ہیں، پرائیویٹ چینلز، تو پی ٹی وی کو 22-25 ارب سالانہ گورنمنٹ سے ٹیکس کی مد میں کیوں چاہیے؟ اس کے علاوہ سپورٹ کیوں چاہیے؟ آخر یہ پی ٹی وی کر کیا رہا ہے؟ پی ٹی وی کا پیسہ جا کدھر رہا ہے؟ یہ پیسہ فکس کہاں پہ ہوا ہے اور اس کے بینیفیشریز کون کون سے ہیں؟ تو یہ بہت سے وہاں پہ سوال ہوئے اور کہا گیا کہ عوام پہلے ہی ٹیکسوں سے ماری ہوئی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے جس طرح ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ یعنی اس پہ بڑا واضح ہے، قانون بڑا واضح ہے کہ پی ٹی وی کا ٹیکس وہ لوگ دیں گے جو جن کے گھر کے اوپر انٹینا لگا ہوا ہے اور ٹی وی سیٹ موجود ہے۔ مجھے بتائیں
کتنے لوگ ہیں جن کے گھر کے اوپر انٹینا تو آپ کو کہیں نظر ہی نہیں آئے گا. لوگ تو بیچارے ڈش والوں کو علیحدہ پیسے دیتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ کیبل دیکھ رہے ہیں اور پی ٹی وی کو دیکھتے ہی کوئی نہیں. اس کے بعد بھی راشد خان اور ارشد خان صاحب کا اصرار ہے کہ ان کو پیسے دیے جائیں اور قوم ان کو اس لیے پیسے دے کہ وہ عمران خان صاحب کے پیارے ہیں, ان کے دوست ہیں, تو لہٰذا قوم کو پیسے دینے چاہیے. اور یہاں پہ بہت زیادہ ریزنٹمنٹ آئی کیبنٹ کے اندر, اور اس میں کہا گیا کہ جی مینیجنگ ڈائریکٹر احمد منظور اور ارشد خان صاحب اور کچھ اور لوگوں کو گٹھ جوڑا ہے, جو وہاں پہ بہت سارے لوگوں کے اوپر کیسز ہیں, ارشد خان کے اوپر کیسز ہیں, راشد خان کے اوپر کیسز ہیں, اور وہاں پہ وکیلوں کا ایک لمبا چوڑا فلیٹ رکھا گیا ہے, سرکاری خرچ سے ان کو مشاہرے دیے جاتے ہیں, فیسیں دی جاتی ہیں. پھر اس سے بھی بڑی بات وہاں پہ یہ بھی کہی گئی, ایک وزیر نے کہا کہ یہ جب پہلے نکالا گیا تھا ارشد خان صاحب کو, پھر اس کے بعد ان کو رکھا کیسے جا سکتا ہے, قانون اس پہ کیا کہتا ہے, اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے. جس کو ڈسمس کیا جائے کیا اس کو واپس لیا جا سکتا ہے. پھر اس سے بھی بڑی بات کہ موصوف کا کبھی کسی وزیر سے گزارا ہی نہیں ہوتا, یعنی فردوس عاشق اعوان سے بھی ناراضگی ہے, قمر زمان قاہرہ صاحب بھی ہار جاتے ہیں بیچارے, درانی صاحب آپ کو یاد ہے کہ محمد علی درانی صاحب بھی, ان سے بھی لڑائی ہوتی ہے, پھر موجودہ فواد چودھری صاحب سے بھی لڑائی ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ آخر یہی بہتر ہے, سارے وزیر غلط ہیں, سارے مشیر غلط ہیں, ان کے اندر ہی بہت زیادہ خوبی ہے. اور وزیر اعظم صاحب کو تو چاہیے کہ اتنی خوبیوں والا شخص جس نے آتے ہی پی ٹی وی پرافٹ میں تھا 19 میں اور اب 75 ارب روپے خسارے میں بھیج دیا ہے, تو اس کو پرائم منسٹر ہاؤس میں لے جائیں اور اس سے پورا پاکستان چلوائیں, اور پاکستان کے جو باقی ادارے رہ گئے ہیں وہاں پہ بھی ان کا ایکسپیرینس کریں تاکہ وہ بھی 70-75 ارب خسارے میں چلے جائیں. ناظرین, بہت ساری معلومات اور ہیں, لیکن دورانیہ اتنا طویل ہو چکا ہے کہ میں آپ کو مزید بور نہیں کرنا چاہتا. لیکن یقین کریں کہ پی ٹی وی کی کہانی ایک بدقسمتی کی کہانی ہے, اور عمران خان صاحب نے اب بھی اگر نوٹس نہ لیا تو وہاں پہ جو ہزاروں لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے سب کے سب لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے, اور پاکستان کا ایک اور ادارہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائے گا, جو ہم اپنی زندگی میں نہیں دیکھنا چاہتے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.